بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 6th یونٹ 9th کلاس انگلش کا نصیر الدین اس کی ایکسرسائز میں سے کویسچن آنسر کر لیے تھے، جو باقی ایکسرسائز رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، سب سے پہلے ہے ووکیبلری یعنی کہ ذخیرہ الفاظ۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کا آپ نے سینٹینس بنانے ہیں، اس کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوز دا فالوئنگ ورڈز ان سینٹینس آف یور اون۔ صحیح ہے، اپنے الفاظ میں جملے بنائیں۔ پاپولر کہتے ہیں فیمس، مشہور کو اس کا جملہ بھی بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال واز اے پاپولر پوائٹ، یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مطلب کہ قائد اعظم از اے پاپولر لیڈر ہم۔ اچھا، وارن آؤٹ ہوتا ہے، وارن آؤٹ ہوتی ہے پھٹا ہونا، وارن آؤٹ کا معنی ہوتا ہے پھٹا ہونا۔ صحیح، اس کا سینٹینس یہ بن جائے گا آئی ہیو وارن آؤٹ شوز، یا آئی ہیو وارن آؤٹ گلابز، یا آئی مطلب کچھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس کیا ہے، پھٹے ہوئے جوتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹربن، ٹربن کہتے ہیں پگڑی کو، یہ پگڑی لکھا ہوا ہے، یہ پگڑی ہے گاف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹربن، ٹربن معنی ہوتا ہے پگڑی۔ اس کا سینٹینس یہ بن جائے گا کہ ہی ریپڈ اے بگ ٹربن۔ صحیح ہے، اس نے مطلب پہنی ہوئی ہے کیا، ریپڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا، گیلپ، گیلپ، گیلپ معنی ہوتا ہے اڑنا، سوری تیز دوڑنا۔ صحیح ہے، گھوڑا جتنا تیز دوڑتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گیلپ۔ اس کا سینٹینس بن جائے گا ہی گیلپڈ اوور ہارسز اوور دا ہل، مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہاڑیوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا، اپنے گھوڑوں کو۔ صحیح ہے، اچھا، بلون، بلون معنی ہوتا ہے بلون معنی ہوتا ہے اڑنا۔ صحیح ہے، اس کا سینٹینس کیا بن جائے گا، دا کینڈل واز بلون آؤٹ بائی دا وینڈ۔ صحیح ہے، اچھا، پھر آرنامنٹ۔ اچھا، یہ کینڈل موم بتی کو کہتے ہیں، بلون اڑنے کو کہتے ہیں، اور وائنٹ ہوا کو کہتے ہیں، آرنامنٹ کہتے ہیں زیور۔ صحیح ہے، آرنامنٹ معنی ہوتا ہے زیور۔ اس کا کیا بن جائے گا، بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس، جو خوبصورتی کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، اچھا، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی فالوئنگ ٹرمز آف دا لیسن۔ ٹھیک ہے، سبق میں سے جو ٹرم یعنی کہ اصطلاحات مطلب جزائل جو دی گئی ہیں، کہ اس کا آپ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس کو کیا معنی لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہم لیتے ہیں ورتھی آف یو مینس، یہ نصیر الدین کا سبق تھا نا، تو یہ وہ لطیفہ تھا، مطلب کہ فنی سٹوری تھی کہ وہ ایک چور جو اس کے گھر میں آتا ہے اور چھپ جاتا ہے، تو وہ مطلب وہ پوچھتا ہے پھر تم کیوں چھپے ہو، تو وہ کہتا ہے ورتھی آف یو، یعنی کہ آپ سے قیمتی کا مطلب آپ سے زیادہ قیمتی، یعنی کہ ورتھی آف یو یعنی آپ سے زیادہ قیمتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ قیمتی ہو اور آپ کے لائق میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ورتھی آف یو، آپ بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مینز ہو جائے گا، مطلب ہو جائے گا۔ اچھا، ٹو گیٹ منی ناٹ ایڈوائس مینس، اس کا مطلب ہے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، نہ کہ ایڈوائس کی، یعنی کہ نہ کہ نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، وہ کسی اس کے پاس جاتا ہے نا، امیر آدمی کے پاس، کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تمہیں ہاتھی جب نوی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کیوں خرید، تو وہ کہتا ہے مجھے ایڈوائس کی ضرورت، نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس کی، منی کی ضرورت ہے۔ صحیح، اچھا، بینگ سویپٹ الانگ، الانگ کہتے ہیں ساتھ کا، سویپٹ کہتے ہیں اڑنا۔ صحیح ہے، مطلب کہ وہ اس کے ساتھ اڑنا۔ صحیح ہے، کس کے، اڑنے سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ میں نے سبزیوں کو اس لیے پکڑا تھا کہ اڑنے سے کیا بچ جائے، اڑنے سے بچ جائے۔ صحیح، ایکسپیرینس آف ڈے ٹو ڈے لائف، مطلب روزمرہ زندگی کے جو تجربات ہیں۔ صحیح، مطلب کہ عام زندگی میں استعمال ہونے والے کام، اس کو اس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پہ ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج فرام انگلش ٹو اردو، پیسج کہتے ہیں پیراگراف کو۔ ٹھیک ہے، جو مطلب ذیل نیچے جو پیراگراف دیا گیا ہے نا، اس کا کیا کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کس میں، اردو میں۔ ٹرانسلیٹ کہتے ہیں ترجمے کو، اردو زبان کا نام ہے، اردو میں انگلش کا جو پیسج ہے اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں، ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ اے فارمر براٹ اے لیٹر ٹو نصیر الدین، جس نے مطلب کہ سبق کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ جس نے نہیں پڑھا، جس نے نہیں سمجھا، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اے فارمر براٹ، ٹھیک ہے، ایک کسان، برنگ کے سیکنڈ فارم، کسان لایا ایک لیٹر، ایک خط، ٹو نصیر الدین، نصیر الدین کے پاس، مطلب ایک کسان نصیر الدین کے پاس خط لے کر آیا، اینڈ ریکویسٹڈ ہم، اور نصیر الدین سے درخواست کی، ٹو ریڈ اٹ، اسے اس خط کو پڑھے، فار ہم، ان کے لیے، مطلب ان کو پڑھ کر یہ سنائے خط میں کیا ہے۔ اس نے یہ درخواست کی نصیر الدین سے، نصیر الدین وانٹڈ، نصیر الدین چاہتا تھا، ٹو بی ایکسکیوز، نصیر الدین نے کیا کی، نصیر الدین نے ایکسکیوز، معافی مانگی۔ ایکسکیوز معنی ہوتا ہے بہانہ کرنا، لفظی معنی جو سبق میں معنی لیں گے وہ کریں گے کہ اس نے معذرت مانگی، سینگ، یہ کہتے ہوئے، دیٹ ہی کوڈ ناٹ ڈو سو، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، بیکاز ہی نہیں کر سکتا کا مطلب نہیں پڑھ سکتا،
بیکاز ہی واز الٹریٹ. ٹھیک ہے نا, الٹریٹ کہتے ہیں ناخواندہ کو, ان پڑھ کو. صحیح, میں کہ ان پڑھ ہوں, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. نصرالدین نے کہا دا فارمر سیڈ, کسان کہتا ہے, کسان نے کہا, سے کی سیکنڈ فارمر سیڈ, یو آر ویئرنگ, تم نے پہنی ہوئی ہے, سچ اے بگ ٹربن, بڑی پگڑی, اینڈ اسٹل کین ناٹ ریڈ اے لیٹر, پھر بھی تم خط نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم نے اتنی بڑی پگڑی سر میں پہنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تمہیں خط نہیں پڑھ سکتے. نصیر الدین پلیسڈ ہز ٹربن, اپنے جو پگڑی ہے ہیڈ, اپنے ہیڈ سے, فار دا فارمر ہیڈ. ٹھیک ہے, مطلب اپنے ہیڈ سے اتار کر, سر سے اتار کر, کس کے وہ پگڑی کس کے سر پر رکھ دی, کسان کے. اینڈ سیڈ, اور کہا, نو یو ہیو دا ٹربن, اب تم اس کو آن یور ہیڈ, یعنی کہ نو یو ہیو دا ٹربن, اب آپ کے سر پر, آن یور ہیڈ, آپ کے سر پر ٹربن آ گئی ہے, یعنی کہ اب آپ کے پگڑی آپ کے سر پر ہے. ریڈ مانی ہوتا ہے پڑھیں, دا لیٹر, اب تم کیا کرو, اس لیٹر کو, خط کو پڑھو. صحیح, اس کا یہ ترجمہ بن جائے گا. آج جو ہمارا گرامر میں ہے پورشن, ٹاپک ہے ایڈجیکٹیو. اچھا, سب سے پہلے آپ کو ایڈجیکٹیو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پارٹس آف اسپیچ کا تقریباً تیسرا حصہ اس کو لیتے ہیں نا. پہلا ناؤن ہوتا ہے, اسم سیکنڈ پہ پروناؤن ہوتا ہے, تیسرے نمبر پہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. صحیح ہے, ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے, ایڈجیکٹیو ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں آتا ہے. ایڈجیکٹیو کی اردو ہے اس میں صفت. ٹھیک ہے, یہ خوبی یا خامی بتانے کے لیے, کس کی خوبی خامی, یہ ناؤن یا پروناؤن, یہ اسم کی, یعنی کہ اسم کی خوبی یا خامی بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے. صحیح ہے, یہ چیز یاد رکھنا. صحیح ہے, ناؤن سے پہلے بھی آتا ہے, لیکن اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ عارف واز اے بریو, یا مطلب کہ بہادر شاہ واز, یعنی کہ اکبر واز اے بریو, ہاں, مطلب کہ بہادر تھا کون, اکبر. تو اس طریقے سے بھی آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہو, لیکن یہ اسم کی خوبی یا خامی بتائے گا. ایڈجیکٹیو اس میں صفت اس کو کہتے ہیں. آج ایڈجیکٹیو کے بارے میں مکمل پڑھیں گے کہ ایڈجیکٹیو کیا کیا قسمیں ہیں. صحیح ہے. اچھا, کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس یوزنگ این ایڈجیکٹیو بلانگنگ ٹو دا کیٹیگری اسپیسیفک. یہ کہتا ہے کہ مطلب ذیل جو خالی جگہ ہیں, موضوع ایڈجیکٹیو لگا کر اس کو پور کریں. یعنی کہ ادھر دیکھیں نا, وی ہیڈ ٹو ٹیک ڈیش روٹ ٹو ریچ آور ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, مطلب کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا, لمبا راستہ, لمبی منزل طے کرنی پڑی. یہ ایڈجیکٹیو کوالٹی. کوالٹی کیا ہوتی ہے, کوالٹی خاصیت کو کہتے ہیں, خوبی کو کہتے ہیں. صحیح ہے, تو اس کے مطلب یہ کیا تھی, خاصیت یا خوبی کیا تھی, لانگ, لمبی. ٹھیک ہے نا, چھوٹی, لانگ. صحیح ہے نا, یہ اس کی ایڈجیکٹیو کوالٹی میں آنا ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ اس جو ادھر لگانا ہے جو چیز, وہ ایڈجیکٹیو کوالٹی ہونی چاہیے. یہ ایک ٹائپ ہے اس کی ایڈجیکٹیو کی. صحیح ہے. پھر کہتا ہے, پھر بھی ایڈجیکٹیو آف کوالٹی سیکنڈ ڈیش میں, سیکنڈ بلینکس, یعنی کہ خل جگہ میں بھی کوالٹی لگانی ہے, ایڈجیکٹیو یہ قسم لگانی ہے. وی شوڈ بی ڈیش سٹیزن, ہمیں شہری ہونا چاہیے. بیٹ تو نہیں لگا سکتے, ادھر بھی کوالٹی خوبی لگانی ہے. صحیح, تو گڈ ہو جائے گا. صحیح. ہی از ویئرنگ سوٹ, ہم نے, اس نے پہنا ہوا تھا ایک سوٹ, کس قسم کا, ایڈجیکٹیو کلر. اب یہ کوئی سا بھی آپ کلر لگا سکتے ہیں, مطلب کلر ہونا چاہیے, ایڈجیکٹیو آف کلر. صحیح نا, مطلب کہ ہی از ویئرنگ ریڈ, بلیک, وائٹ, گرین, یلو, بلیو, بلیک. ٹھیک ہے نا, کوئی سا بھی آپ ادھر لگا سکتے ہیں, ضرور نہیں ہے کہ ریڈ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, برج خلیفہ از دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا, یہ کہتے ہیں ایڈجیکٹیو آف سائز. سائز کے بارے میں بتانا ہے, مطلب بڑی, چھوٹی, لمبی, موٹی, یہ اس طریقے سے آ جاتا ہے نا. سائز, حجم کیا ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے. صحیح ہے, سائز جسامت کو کہتے ہیں. صحیح. اچھا, برج خلیفہ سب سے دنیا میں بڑی بلڈنگ ہے. صحیح, ٹالسٹ, TALL ٹیسٹ. دا ارتھ از مطلب ڈیش کیا ہوتا ہے, ایڈجیکٹیو شیپ, شکل کے بتانے میں, سرکل ہے, اسکوائر ہے, ٹھیک ہے نا, ریکٹینگل ہے, ٹرائنگل ہے, اس طریقے سے, مطلب وہ کس قسم کا ہے, اس کی شیپ, شکل کیا ہے. دا ارتھ از اوول. ٹھیک ہے نا, اوول ہوتی ہے انڈے کی طرح. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو ارتھ کا جو مطلب, ارتھ کس طریقے سے, زمین کس طریقے سے, اوول کی طرح, انڈے کی طرح ہے. سے بیزوی شکل کیا. اچھا, آگے ہے, کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس یوزنگ دا اپروپریٹ ڈگری آف دا ایڈجیکٹیو گیون ان دا بریکٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈجیکٹیو اور ڈگری کیا ہوتا ہے. ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. صحیح ہے, یہ کسی سے موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. صحیح ہے, تو پہلی ڈگری کو کہتے ہیں پازیٹیو, مثبت ہوتی ہے, مطلب اس میں کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جاتا. صحیح ہے, مطلب کہ بس جس طریقے سے ہے, وہ موٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ چھوٹا ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا ہے, بس اس طریقے سے. ٹھیک ہے, برا, اچھا, یہ تو ایڈجیکٹیو آپ کو پتہ ہے, اس میں صفت, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. سو اس کو پازیٹیو کہتے ہیں, اس میں کسی کا کمپیریزن نہیں ہوتا. باقی جو سیکنڈ ہوتی ہے اس میں کمپیریزن ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان, اس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری. پہلی کو کہتے تھے, فرسٹ کو کیا کہتے ہیں, پازیٹیو, مثبت, اور دوسرے کو کہتے ہیں کمپیریٹیو, موازنہ کرنے والی. ٹھیک ہے, کمپیریٹیو ڈگری, کمپیریٹیو 2 چیزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں, مطلب وہ اس سے بڑا ہے, یہ اس سے چھوٹا ہے, یہ اس سے لائق ہے, یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو جو تھرڈ ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک
ہے وہ سب سے موازنہ ہوتا ہے. مطلب کہ جیسے ادھر ہم نے پڑھا تھا کہ ٹالسٹ سب سے دنیا میں جو سب سے بڑی بڑی بلڈنگ ہے نا ان میں سے ان سب سے بڑی ہے ٹالسٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہچاننے کے لیے کیا ہے کہ جب سیکنڈ ہوتی ہے نا کمپیریٹو ڈگری اس کے لفظ کے آخر میں ای آر لگتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر بلکہ ضروری نہیں ہے کہ سب میں ای آر ہو, مور اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ ہوتی ہے نا اس میں ای ایس ٹی لگتا ہے. صحیح ہے. اگر ای ایس ٹی نہ لگے تو موسٹ اس سے پہلے لگتا ہے. صحیح ہو گیا. جیسے کہ بیوٹیفل, بیوٹیفلر تو نہیں کہہ سکتے نا, مور بیوٹیفل, پھر تیسرے ہو جائے گا موسٹ بیوٹیفل. ٹھیک ہے. جیسے کہ ینگ, ینگر, ینگیسٹ. سمجھ آ رہی ہے. سیکنڈ کے آخر میں ای آر. ٹھیک ہے. دیکھنا ہے اگر اس میں ای آر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں بنے, اگر ای آر سے نہ بنے تو اس سے پہلے مور لگائیں گے. صحیح ہے. تیسری جو سپرلیٹو ڈگری ہے سب سے جو موازنہ کیا جاتا ہے, مطلب سب سے بڑی ہے, سب سے چھوٹی ہے, سب سے اچھی, سب سے بری. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ای ایس ٹی, اگر ای ایس ٹی سے نہ بنے آخر میں تو اس میں کیا کرنا ہے, اس میں یہ کرنا ہے کہ اس میں سب سے اس لفظ سے پہلے موسٹ لگا دینا. جیسے ادھر کمپیریٹیو میں مور لگایا تھا. صحیح ہے. مور جیسے کہ بیوٹیفل, مور بیوٹیفل, پھر ہو جاتا ہے موسٹ بیوٹیفل. صحیح, اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ہی از, اچھا جہاں پر بھی یہ چیز یاد رکھیں, جہاں پر بھی دین آ جائے نا, دین من اس سے دو چیزوں کے درمیان موازنہ ہے. یہ چیز یاد رکھیں, جہاں پر بھی دین آ جائے نا یہ دو چیزوں سے موازنہ ہوگا. مطلب کہ ادھر ای آر والی کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوگی, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ہی از ریچر, ظاہر بات ہے ریچ جو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے خود دیا ہے ایڈجیکٹیو, تو اس میں کون سی ڈگری لگتی ہے, تو اس میں سیکنڈ ڈگری ہے. ٹھیک ہے. ریچر. صحیح ہے. ریچر, ای آر لگانا ہے صرف. پھر آگے یعنی کہ وہ کیا ہے, اپنے پڑوسی سے امیر ہے. صحیح. اچھا تو بھی کہتے ہیں دا برائڈز دلہن ور مچ, ادھر دین آ گیا. پھر ادھر بھی ینگر آئے گا, وائی او یو این جی ای آر, ینگر دین دا گرومس. دلہا سے وہ کیا تھی, دلہن جوان تھی. صحیح ہو گیا, چھوٹی تھی, اس طریقے سے کہتے ہیں. اچھا ادھر ہی از اسٹوڈنٹ آف دا کلاس, پورے کلاس میں سے کیا ہے, ذہین ہے. تو انٹیلیجنٹر اب نہیں بنتا ہے, اس چیز کا رکھنا. جب میں نے کہا ای آر کمپیریٹو جب نہ بنے, یہ سپرلیٹو کی بات ہو رہی ہے, ای ایس ٹی نہیں بنتا ہے. سے پوری کلاس کے بارے میں, پوری کلاس سے ٹاپ میں ہے, یعنی کہ انٹیلیجنٹ ہے, پوری کلاس ہے. ظاہر بات ہے ای ایس ٹی, تو ای ایس ٹی نہ بنے تو موسٹ لگانا, اس چیز کو یاد رکھنا ہے. ہی از موسٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, وہ کلاس میں سے سب سے ذہین لڑکا ہے. صحیح ہے. اچھا ہی از کلیور دین آئی تھاٹ ہم ٹو بی. صحیح ہے نا. دین آ گیا تو پھر ای آر لگانا ہے, کلیورا بن جائے گا. ٹھیک. پھر ہے وین دا اولڈ مین بیکاز بیکیم اسٹرانگیسٹ, ادھر اسٹرانگیسٹ لگانا ہے. صحیح ہے. بی شی بگین ٹو موو اباؤٹ, جیسے کہ مطلب کہ وہ کچھ جیسے ہی مضبوط ہوئی نا, مطلب کہ طاقتور ہوئی, تو پھر انہوں نے چلنا شروع کیا. صحیح ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا اب ایڈجیکٹیو کی جو قسم آ گئی ہے نا, یہ بڑی کام کی چیز ہے, اور یہ اکثر آپ کے لیے بھی کام کی چیز ہے, اور جو ٹیسٹ دینے والے ہیں پی ایس ٹی سی ٹی ان کے لیے خاص اہم ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایم سی کیوز لازمی آتا ہے گرامر کے پورشن میں سے. اچھا کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس یوزنگ پراپر آرڈر آف ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے. اس میں صفت کی جو ترتیب ہے اس کو پراپر طریقے سے ارینج کرنا ہے, ترتیب دینا ہے. صحیح ہے. تو میں نے آپ کو آسانی کے لیے سمجھا دیا ہے کہ سب سے پہلے چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اوپینین. صحیح ہے. اوپینین کیا ہے, مطلب کہ وہ اگلی ہے, بیوٹیفل ہے, خوبصورت ہے, اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر سائز ہے, جسم آتا ہے. ٹھیک ہے. اسمال, لارج. ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ایج ہے, مطلب عمر کیا ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کس طریقے سے ینگ ہے, اولڈ ہے. صحیح ہے. انشیٹ پرانی ہے. صحیح ہے. مطلب بوڑھی ہے. اچھا شیپ میں آ جاتے ہیں. شیپ میں کیا ہوتا ہے, موٹی ہے, پتلی ہے. ٹھیک ہے نا. چھوٹی ہے, اوول ہے, کس طریقے سے. پھر ففتھ پہ آتا ہے کلر, رنگ بتانا. سکس پہ اوریجن, کس ملک سے ہے, پاکستانی ہے, چینائی سے, چینی سے ہے, چائنا سے ہے. ٹھیک ہے. سیونتھ پہ مٹیریل, اور آٹھویں پہ آتا ہے مٹیریل, مطلب کس چیز سے بنی ہوئی ہے. مٹیریل کا مطلب کس چیز سے بنی ہوئی ہے, کاٹن, لکڑی, کس چیز سے بنی ہوئی ہے. اچھا پرپز, اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. مقصد سلیپنگ ہے, ویڈنگ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے. صحیح ہے. پھر آخر میں ناؤن آتا ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آرٹیکل آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز یاد رکھیں, آرٹیکل آتا ہے. وہ اے اور این, اس کے لیے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, لیکن وہ آتا ضرور ہے. صحیح ہے. باقی یہ چیز آپ کو یاد رکھنی. اور لاسٹ میں ضروری بات ہے, ایڈجیکٹیو ہوتا بھی ناؤن سے پہلے زیادہ تر. ٹھیک ہے نا. 80% اس سے پہلے آتا ہے, تو ناؤن کو ادھر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناؤن سے پہلے ہی ایڈجیکٹیو آتا ہے, کیونکہ وہ اسم کے بارے میں بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو یہی ترتیب آپ یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ کو سارا یہ چیز سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے اوپینین, مطلب اگر یہ چیزیں آپ نے صحیح اس طریقے سے یاد رکھنا ہے. اس کو یاد کرنے کے کلیہ ہے OSASCOM, اوسیس کام. یہ چیز یاد رکھیں, اوسیس کام. اس کو
بہرحال آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے. او سے اوریجن, ایس سے کیا ہو جائے گا سائز. شیپ نہیں کرنا اس میں, شیپ آگے آتا ہے, سائز اور شیپ میں مکس نہیں ہونا کیونکہ او بھی ایس یہ بھی ایس ہے. او سے اوریجن, ایس سے سائز, اے سے ایج اور ایس سے شیپ آتا ہے ٹھیک ہے. سی سے کیا آ جاتا ہے, سی سے آ جاتا ہے کلر, اور او سے آتا ہے اوریجن, اور ٹھیک ہے ایم سے کیا مٹیریل. صحیح ہے, ایم سے کیا مٹیریل. اور پرپز اکثر بہت کم ہوتا ہے اس لیے اندر پرپر نہیں لکھا ہوا ہے. پرپر بھی لکھ سکتے ہیں, پی بھی لکھ سکتے ہیں, کامپ ٹھیک ہے, جیسے کمپیوٹر بنتا ہے کامپ, اس کو او سیس کامپ بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا شروع کرتے ہیں. کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے ہی واز ویئرنگ اے شرٹ, اس نے پہنی ہوئی تھی شرٹ. ذری بات ہے نون ہے, یہ تو نون لگا ہوا ہے. اب آپ کو ایڈجیکٹیو دیکھنا ہے, اس کی ترتیب لگانی ہے. ڈسٹی اولڈ فلینل. صحیح ہے, فلینل ایک اونی کپڑا قسم کا ہوتا ہے, اونی ٹھیک ہے. تو ڈسٹی کہتے ہیں گندے کو, اولڈ کہتے ہیں پرانے کو. اب دیکھو یہ گندا ٹھیک ہے, اچھا یہ کس سائز میں آتا ہے, کون سے نمبر پہ؟ اب دیکھو اولڈ پرانا. صحیح ہے, یہ ایج میں آتا ہے, تیسرے نمبر پہ ہے. اور جو وہ چیز ہے ڈرٹی ٹھیک ہے, اچھی گندی. صحیح ہے, ڈرٹی اولڈ فلینل. بہرحال آپ نے ترتیب اس کو دیکھ لینی ہے. اولڈ ڈرٹی فلینل, پہلے اولڈ آتا ہے, پھر ڈرٹی آتا ہے, پھر فلینل آتا ہے. اس قسم کا ترتیب آئے گی. صحیح ہے, پھر آتا ہے پاس می دا بگ بلیو پلاسٹک, اس طریقے سے. پھر ہی سیٹ بیہائنڈ اے بگ براؤن ووڈن. ادھر ٹائم لگے گا ایک ایک چیز کو دیکھنا, لیکن ایک بار اگر آپ کو صحیح یاد ہو گیا پھر آپ کو ایسے آنکھیں بند کر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. پھر ہی سیٹ بیہائنڈ اے ڈیسک, یہ بگ براؤن ووڈن ڈیسک ہے ٹھیک ہے. پھر ہے آئی یوزڈ ٹو ڈرائیو این اولڈ بلیو جرمن کار ٹھیک ہے. پھر ہے شی گیو ہیم اے اسمال بلیک ایجپٹین ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے. پھر فارمیشن آف ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کس طرح بنتے ہیں, یہ نون اور ورب کے آخر میں, سفکس کہتے ہیں آخر میں, یہ والے الفاظ, یہ والے ورڈز, یہ والے لیٹر لگا کر اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں, ایڈجیکٹیو. صحیح ہے, وہ کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کس طریقے سے بنتے ہیں. ایڈجیکٹیو ناؤن سے بھی بنتے ہیں اور ورب سے بھی بنتے ہیں, لیکن تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. کیا اس کے سفکس کہتے ہیں لاحق, یعنی کہ بعد میں آنے والا ٹھیک ہے نا. مطلب جیسے ایبل, ای ایل ای جو ہے نا وہ سمجھنے سفکس ہے سمجھانے کے لیے. صحیح ہے, تو آخر میں یہ چیز لگانے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے. کسی بھی لفظ کے اگر آپ آخر میں یہ چیزیں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایڈجیکٹیو ہی ہے. صحیح ہے, او یو ایس, ایل وائی ایبل, وائی ای ڈی آئی این جی, ایف یو ایل, ایل ای ڈبل ایس, ڈبلیو ای اور آئی سی ٹھیک ہے. اچھا, یوز دا ورڈز گیون ان بریکٹ ایٹ دا اینڈ آف سینٹینس ٹو فارم اے سوٹیبل ایڈجیکٹیو. یہ کہتا ہے کہ ایک مطلب کہ صحیح جو سینٹینس فارم سوٹیبل, موضوع الفاظ لگا کر, موضوع جو ایڈجیکٹیو ہے نا وہ لگا کر آپ نے کیا کرنا ہے, جملے کو مکمل کرنا ہے, خالی جگہ کو پور کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, اسی لفظ کو دیکھ کر جو ایٹ دا اینڈ آخر پر جو ہے اسی لفظ پر تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے, اور اسی نون پر, یا نون ہے تو اس میں کیا چیز تبدیل کرنی ہے, اور اگر ورب ہے تو کیا چیز تبدیل کرنی ہے. صحیح ہو گیا ٹھیک ہے. جیسے کہ حماد رائٹس ان اے سمپل اینڈ, ادھر آ جائے گا انڈرسٹینڈیبل وے. پھر ہے دا پارٹی واز مچ مور انجویبل ٹھیک ہے. انجوائے کیا بن جائے گا, انجویبل. تو آپ کو پتہ ہے اے بی ایل ای لگانے سے ایڈجیکٹیو بن جاتا ہے. دین آئی ٹھیک ہے. پھر ہے آئی وش آئی ہیڈ میجیکل, پھر اے ایل لگا دیں. پھر ماریا کیم ٹو می ان ویری ایموشنل, ادھر ایموشنل بن جائے گا. پھر مائی سسٹر از الرجیس ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ چل ایڈجیکٹیو فریز ٹھیک ہے. ایڈجیکٹیو این ایڈجیکٹیو فریز سرو دا سیم پرپز ایز این ایڈجیکٹیو دا مین اٹس موڈیفائڈ ان ناؤن. مطلب کہ یہ جو فریز ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے سمجھا تھا, فریز ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ, اور وہیں اگر ناؤن فریز ہوگا تو ایسے الفاظ جو ناؤن کے متعلق ہوں یا ناؤن کے نزدیک لکھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے, جیسے ود کے ساتھ اے این آرٹیکل وغیرہ اس چیز کو, تو وہ کیا ہوتے ہیں جو مگر ناؤن فریز ہوگا تو ناؤن کے متعلق بتائیں گے. ایسے الفاظ جو ناؤن خود بھی ہوتا ہے اور اس کے آس پاس جو اس کے متعلق ہوتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ کیا ناؤن فریز. جیسے ایڈجیکٹیو فریز, اب ایڈجیکٹیو فریز کی بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ایڈجیکٹیو کے جو ساتھ ہوں گے یا ایڈجیکٹیو کے متعلق بتائیں گے ٹھیک ہے. تو وہ کیا اس کا مطلب اس کے یعنی کہ کیا ہے, اس کے ساتھ یا اس قسم کے ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوں گے, وہ ایڈجیکٹیو فریز ہوں گے. جیسے کہ دیکھ لیں آئیڈینٹیفائی ایڈجیکٹیو فریز ان دا فالوئنگ سینٹینس. جیسے کہ ہیو یو ایور سین این ایلیفینٹ ود اے وائٹ اسکن. یہ ود اے وائٹ اسکن کیا ہے, ود جہاں پر ہوگا نا ود کے آگے والا
وہ کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹیو ہو گیا. صحیح ہے. ود اے وائٹ اسٹون کی اسکن کیا ہے؟ اسکن. ود اے وائٹ اسکن. اچھا اسکن کیا ہے؟ اسکن ناؤن ہے تو ظاہر بات ہے ناؤن سے جو پہلے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ سفید ہے نا، ظاہر بات ہے سفید ہے. وائٹ، وائٹ کیا ہے؟ رنگ ہے. آپ نے پڑھ چکے ہیں ایڈجیکٹیو آف کلر بھی ہوتا ہے نا، ایک ٹائپ ہے ایڈجیکٹیو کی، تو وہ ہے وائٹ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اسکن کے بارے میں. ظاہر بات ہے اس میں صفت کیا ہوتا ہے؟ نون کے بارے میں بتاتے ہیں. صحیح. اب ود اے وائٹ اسکن، اب یہ ایک دو لیٹر لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں، یہ اسی وائٹ کے متعلق ہے نا، تو یہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ایڈجیکٹیو فریز. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیو فریز ہو جائے گا. لیکن ایڈجیکٹیو کام کیا کرتا ہے؟ ایڈجیکٹیو کی طرح، اس میں صفت کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا وہ ایک ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ سمجھ لے ہوتا ہے، لیکن جو فریز ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں. بس یہی فرق ہے. اچھا، ہی واز ویئرنگ اے کرون میڈ آف گولڈ. ٹھیک ہے، میڈ آف گولڈ، سونے کا بنا ہوا. ٹھیک ہے، اب کرون تاج ہے جو کس کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا. اسی کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے آخر میں ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں ناؤن سے پہلے ہی لگے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ ناؤن کے بارے میں ہی بتائیں. اب دیکھو وہ اس نے ایک تاج پہنا ہوا تھا، وہ کس کا بنا ہوا تھا؟ وہ سونے کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میڈ آف گولڈ، سونے کا بنا ہوا تھا. اب یہ سارا کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. صحیح ہے نا. گولڈ دیکھو، اب گولڈ یہ میڈ آف کس کے متعلق ہے؟ یہ اسی ایڈجیکٹیو کے، مطلب کہ یہ جو دو لفظ اگر لکھے ہوئے ہیں تو یہ کس کے متعلق بتا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے گولڈ کے، یعنی کہ اسی ایڈجیکٹیو کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایڈجیکٹیو فریز ہو جائے گا. مطلب کہ ایڈجیکٹیو جو مطلب اسی ایڈجیکٹیو کے مطلب جو بتائیں گے وہ ایڈجیکٹیو فریز بھی ہوں گے، وہ سارے جو جتنے بھی لفظ ہوں گے. صحیح ہے. اب دیر آئی میٹ اے گرل ود اے بلیو آئیز. ٹھیک ہے گیا. وائلڈ بیسٹ از اسمال کیجز آر سوری سائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. مین ود اے لانگ بیئرڈ کیم ٹو سی می. ٹھیک ہے، یہ ود اے لانگ بیئرڈ. سی ہے نا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے. سی لانگ. پھر لاسٹ پہ کیا ہے؟ ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینس ریپلیس دا ایڈجیکٹیو ان کلر بائی ایڈجیکٹیو فریز آف دس. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو ایک کیا لکھا ہوا ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اپنے دوسرا جملہ بنانا ہے وہی لفظ استعمال کر کے. اگر ایک دو لفظ تھوڑا تبدیل کرنا پڑے کر لیں، لیکن معنی بالکل ایک جیسا ہو. مثال کے طور پر ایسا سمجھ لیں کہ دن 12، مطلب کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، اس کو آگے پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے، ایک دن ہوتا ہے جس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات وہی ہے، مطلب کہ تھوڑا سا اس کو تبدیل ہو گیا ہے. وہ فریز تھوڑا سا معنی اسپیلنگ یعنی کہ ورڈ جو ہے نا آگے پیچھے تھوڑے ہو گئے ہیں، لیکن معنی جو ہے نا وہ سیم رہا ہے، ایک جیسا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ ہر ان ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینس میں اس کو ریپلیس کرنا ہے ایڈجیکٹیو میں، ایڈجیکٹیو ان کلر میں، رنگ میں، بائی ایڈجیکٹیو فریز آف دا میننگ سیم میننگ. اور ایڈجیکٹیو فریز جو ہے نا وہ اس کا معنی ایک جیسا ہو. جیسے کہ اٹ از دا وائٹ ایلیفینٹ. ٹھیک ہے، یہ آسان سے یعنی کہ سمپل ہے، اس کو تھوڑا سا لینتھی کر دینا ہے. ایسے اٹ از دا وائٹ ایلیفینٹ، یہ کیا ہے؟ ایک سفید آتی ہے، تو اس وائٹ کو تھوڑا سا الگ کر کے لکھ دیں. اٹ از اے وائٹ، اب لکھ دیں اٹ از این، کیونکہ یہ این آرٹیکل ہے تو ای کیا ہے؟ واول ہے. واول سے پہلے آرٹیکل اے این آتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں. اور وہ بھی سنگولر ہونا چاہیے. ذری بات ایلیفینٹ سنگولر ہے. اچھا، اٹ از این ایلیفینٹ، یہ ایک ہاتھی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہاتھی ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا کیا ہے؟ ود وائٹ کلر، اس کا سفید رنگ کے ساتھ، یعنی کہ سفید رنگ ہے، سفید رنگ کی ایک ہاتھی ہے. ذری بات ہے، یہی مانی تو وہی ایک جیسے. ہی لیوڈ ان اے اسٹون ہاؤس. اب وہ کہتے ہیں ہی لیوڈ ان اے ہاؤس، ایک گھر میں رہتے ہیں، میڈ آف اسٹون، کس کا بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے. صحیح. پھر کہتے ہیں دا کنگ وور گولڈن وار. ٹھیک ہے، دا گولڈن کراؤن سے گولڈن کراؤن، کنگ نے کیا پہنا تھا؟ گولڈن، سنہری. ٹھیک ہے، سونے والا تاج. ٹھیک ہے، دا کنگ وور اے کرون ود میڈ آف کلر، ود میڈ آف گولڈن، یا ود میڈ آف کلر بھی لگا سکتے ہیں، میڈ آف گولڈن بھی لگا سکتے ہیں، گولڈ، یا لکھ سکتے ہیں ود گولڈن کلر. ٹھیک ہے، ود گولڈن کلر یا میڈ آف گولڈ. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح. شی وور اے ڈائمنڈ نیکلیس، آپ کہتے ہیں شی وور اے نیکلیس میڈ آف ڈائمنڈ. صحیح. ہاں بالکل یہ بھی اسی طرح. شی وور اے نیکلیس میڈ، بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے، میڈ آف ڈائمنڈ. صحیح. پھر اٹ واز ہاربل نائٹ، اٹ واز اے نائٹ. ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھی؟ فل ود ہرر، وہ بالکل ڈراؤنی قسم کی تھی. اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی مطلب کہ اس ایڈجیکٹیو گرامر کی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.